الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع بيوت الله في الأرض او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی بات کہلوا دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا بے شمار احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تکالیف ہیں وہ الگ جگہ ہیں، لیکن جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر صحت دی ہے، جہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے اندر کوئی خرابی نہیں دی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے جسم کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے، جب ہمارے جسم کے کسی عضو میں تھوڑی سی خرابی آتی ہے، تب جا کر کے ہمیں اس عضو کا اور اس حصے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے پیر ہاتھ سب کام کر رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے آنکھوں سے دیکھنے کی اگر صلاحیت تھوڑی دیر کے لیے اگر چھین لی جائے اور ہمیں دیکھنے کی طاقت و قوت نہ ہو تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جتنے سارے کام وہ آسانی کے ساتھ کر رہے تھے آنکھ کی روشنی کی وجہ سے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ روشنی چھین لی تو پھر انسان معذور ہو جائے، تب جا کر کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے جسم کے تمام اعضاء درست ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا یا پھر ذرائع ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے، تو ایسے اپنے آپ کو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت دور ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا احسان و کرم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کا پورا جسم صحیح سلامت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ہم اس کو وہ شکر کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ اور اس کو اپنے کمپیوٹر میں، اپنے دماغ میں اس کو سمانے لگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو چیز فرض کیے ہیں ان چیزوں پر ہم عمل کریں اور اس کو فالو کریں، تب جا کر کے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جو بنیادی نعمتیں ہیں انسان کی، جو بہت زیادہ کام آنے والے اعضاء اور حصے ہیں، وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حصے ہیں، 5 اعضاء ہیں۔ آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے اور ہاتھ ہے، اور اسی طریقے سے اور اس کو ٹچ کرنے کی صلاحیت، یعنی چھونے کی صلاحیت۔ تو محدثین کرام اور مفسرین کرام اور اسی طریقے سے علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انسان کے جو زیادہ تر استعمال ہونے والی صلاحیتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 پر قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی صلاحیت، اور نمبر 2 پر قوت شامہ سونگھنے کی صلاحیت، اور نمبر 3 پر قوت سامعہ سننے کی صلاحیت، اور نمبر 4 پر قوت ذائقہ چکھنے کی صلاحیت، اور نمبر 5 پر قوت لامسہ چھونے کی صلاحیت۔ یہ 5 صلاحیتیں ہیں، 5 طاقتیں ہیں جس کا استعمال انسان دن میں ہر وقت کرتے رہتا ہے۔ آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے ہی ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کی اگر روشنائی اور آنکھ کی بینائی اگر تھوڑی دیر کے لیے چھین لے تو پھر جا کر کے انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور بہت سارے ایسے بچے اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے جن کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے وقت سے چھین لی۔ اب وہ بچے اسی بینائی کے ساتھ، وہ بچے اسی نابینائی کی حالت میں وہ بچے اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے اور اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہتا ہے۔ جب وہ بچہ جب اس بچے کو سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس بچے کے اندر، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میری آنکھ کی روشنی ہوتی تو یہ جو بات میں سن رہا ہوں، میری ماں کی آواز میرے کانوں تک تو آتی ہے، لیکن کاش میری آنکھوں کی روشنی ہوتی تو میں اپنے ماں کا چہرہ بھی دیکھ لیتا۔ اب میں اپنے باپ کی آواز کو تو سن رہا ہوں، اپنے بھائی کی آواز کو تو سن رہا ہوں، لیکن اگر میری آنکھوں میں روشنی ہوتی تو اسی باپ کا چہرہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو ایسی حالت میں اس کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، وہ اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے باپ کے چہرے پر اپنی نظر نہیں ڈال سکتا، اپنے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، بہن کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ نہیں سکتا۔ ان کی آوازیں سن سن کر کے وہ اندر سے تڑپتا ہے کہ کاش میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی اور اس کی آنکھوں کی روشنی پہلے ہی پیدائش کے وقت ہی چھین دیتے۔ اب جب اس انسان کو اگر ہم دیکھیں، اس انسان سے پوچھا جائے کہ آنکھ کی روشنی کی کتنی قیمت ہے تو وہ بتائے گا، اس سے دیکھ کر کے ہمیں عبرت لینے کا ہوگا، ہمیں تب جا کر کے احساس ہوگا کہ بھائی آنکھ کی روشنی کتنی خطرناک ہے، کتنی بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار پیسے ہیں، بے شمار دولتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اب وہ ان پیسوں کا کیا کرے گا، ان کی دولت کا کیا فائدہ؟ جو چیزیں ان کو دیکھنے سے فائدے ہوتے ہیں، جس چیز کو دیکھنے سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، جس چیز کو دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج مقبول کا ثواب رکھا، اتنے پیسے ہونے کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تو یہ آنکھوں کی روشنائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں ایک نعمت دی ہے، وہ کانوں کی سنوائی ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس انسان کو ہوتا جب ہے جب کانوں کی سنوائی چلی جاتی ہے۔ جب کانوں کی سنوائی چلی جاتی ہے، لوگ جب ایک 4-5 آدمی کو ایک جگہ کھڑے ہو کر کے بات کرتے دیکھتا ہے اور اس کے چہرے تھوڑی دیر اس کے چہرے کی طرف آتے ہیں، پھر وہ بات کرنے لگتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہے کہ شاید وہ میرے سلسلے میں بات کر رہا ہوگا، لیکن وہ کانوں سے سن نہیں پا رہا ہے اور اس کی آواز میں فرق اور تمیز نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں بول رہے ہیں یا کسی دوسرے کے بارے میں بول رہے ہیں، میری برائی کر رہا ہے یا پھر میری اچھائی بیان کر رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے سن نہیں پا رہے جس کی وجہ سے وہ فرق بیان نہیں کر پا رہے۔ تو یہ سنوائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہر چیز ہے، لیکن سننے کی طاقت اللہ نے چھین لی، وہ تڑپ رہے ہیں، لاکھوں پیسے خرچ کر دیے علاج کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں، سنوائی دینا نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں کے اندر بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے یہ ناک کی جو قوت شامہ ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، یہ بھی انسان کے لیے بے شمار بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اور اسی سنوائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ رکھا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر اس سونگھنے کی طاقت کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خرابی پیدا کر دے تو انسان جیتے جی مر جائے گا۔ مثال کے طور پر سونگھنے کی طاقت جتنے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اگر اس طاقت کو، سونگھنے کی طاقت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے تو وہ زندگی کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طاقت ایک مقرر حد تک دی ہے کہ اس کا وہ صحیح استعمال کر سکے۔ اگر سونگھنے کی طاقت بڑھا دے تو ہر جگہ دور کی بدبو، دور کی گندگی کی بدبو اس کے ناک کے اندر آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو سونگھنے کی طاقت ہے اس کی بڑھ چکی ہے۔ اگر اس اعتدال کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی زیادہ کر دے پھر بھی انسان پریشان، اور سونگھنے کی طاقت کے اندر اگر کمی کر دے اور اگر وہ چھین لے تو پھر بھی انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونگھ کر وہ سامان کے اندر جو فرق ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، اس کو کر نہیں پائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سونگھ کر کے پتہ کرتے ہیں۔ کھانا ہے اور کھانے کی خوشبو سونگھ کر کے انسان کو کھانے کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور دیگر خوشبوئیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو یہ سونگھنے کی طاقت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ چکھنے کی طاقت، جس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں، چکھنے کی طاقت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چکھنے کی طاقت چھین لے، اب اس کے سامنے ہزاروں طرح کے کھانا موجود ہے، ہر وہ کھانا موجود ہے جس کے اندر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ذائقہ چھیننے کی وجہ سے اب وہ بریانی اور نمک والے کھانے میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں سبزی والا کھانا کھا رہا ہوں یا دالچا کھا رہا ہوں یا قورمہ کھا رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چکھنے کی طاقت ہے، مزہ حاصل کرنے کی طاقت ہے، زبان کے ذریعے سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا، اس کے زبان پر کھانے کا لقمہ جاتا ہے لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اسے صرف اتنا احساس ہو رہا ہے کہ میری زبان کے اندر کچھ ہے اور وہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اب کھانے کے اندر ہر کھانے میں ایک الگ الگ لذت ہوتی ہے، ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ انسان اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی زیادہ رقم لگاتے ہیں اور کبھی زیادہ پیسے لگاتے ہیں، لیکن وہ کھانا اس کے پاس پیسے لگانے کے باوجود آ بھی جائے پھر بھی وہ اس کھانے سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو چکھنے کی طاقت ہے اس کو چھین لیا۔ یہ 4 نعمتیں ہیں۔ 5ویں نعمت پر ہے قوت لامسہ، چھونے کی طاقت، چھونے کی صلاحیت۔ اس سے بھی انسان کو بہت ساری چیزوں کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
اندھیرے کے اندر کوئی آدمی چل رہا ہے، پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی، جیسے ہی پیر کے اندر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیر میں کیا ہے۔ لکڑی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے، سانپ آ گیا اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ چھونے کی طاقت ہے، انسان چھو کر کے بھی پتہ کرتا ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں کیا ہے اور میرے ہاتھ میں کیا نہیں ہے۔ تو یہ 5 طاقتیں ہیں، بنیادی طاقتیں ہیں، اور یہ طاقتیں ایسی ہیں جس کا استعمال انسان روزمرہ کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس یہ ساری طاقتیں اچھے انداز میں موجود ہے، ہماری دیکھنے کی طاقت بھی اچھی ہے، ہمارے سننے کی طاقت بھی اچھی ہے، ہمارے سونگھنے کی طاقت بھی اچھی ہے، ہمارے چکھنے کی طاقت بھی اچھی ہے، اور ہمارے چھونے کی طاقت بھی اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شکر کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ انسان کی جو بنیادی طاقتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ جب انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی طرف سے وہ جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب پھر وہی انسان جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وہ شکریہ ہوتا ہے، سننے کی جو طاقت ہوتی ہے سننے کی، وہ اس کی طرف سے شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو سونگھنے کی طاقت میں نے دی تھی اس کا شکریہ ادا ہو گیا۔ پھر اسی طرح جب وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے جس نے وہ چکھنے کی طاقت ہم نے جو دی ہے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ پھر جب اسی طرح وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بنیادی نعمتیں دی ہیں انہوں نے پورے دن میں 5 نمازیں ادا کر کے ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو جب انسان نمازیں پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آج ہم کو اگر کوئی آدمی 10 روپے دے دیتے ہیں، 100 روپے دے دیتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتی ہے جزاک اللہ خیر۔ جب ہم انسان ہیں، انسان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی تحفہ آ جائے، کوئی ہدیہ آ جائے تو اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جو پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو ہم اس کا شکریہ کیسے ادا نہ کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں کہ انسان نماز پڑھتا جائے گا، ہر نعمت کا شکریہ ادا ہوتے جائے گا۔ اور علماء کرام نے اس کو مثال کے ذریعے یوں فرمایا کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی اور چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھئی ہر چابی سے ہر تالا کھلتا نہیں ہے، ہر چابی سے ہر تالا کھلتا نہیں ہے، ہر تالے کے لیے الگ الگ چابی ہوتی ہے۔ جس چابی کے اندر جتنے اسکرو ہوتے ہیں، جتنے چھید ہوتے ہیں اور جتنے سوراخ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تالے کے اندر بھی اتنے ہی سوراخ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تالے کو اسی چابی کے لیے، اس چابی کو اسی تالے کے لیے بنائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ نماز کو کنجی اور چابی بنایا ہے۔ اب انسان اگر جنت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو نماز کی کنجی ہے وہ چابی اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو جنت کی کنجی اور چابی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سوراخیں رکھی۔ اب جانتے ہیں کہ بھئی ہر تالا ہر چابی سے کھلتا نہیں ہے، تو ہمیں جو جنت کا دروازہ کھولنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں وہی چابی حاصل کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چابی کے اندر 5 سوراخ رکھے ہیں۔ اگر ایک سوراخ بھی نہ ہو، اگر 4 سوراخ ہو، ایک نہ ہو، تو اس سے وہ تالا نہیں کھل سکتا۔ 3 ہو اور 2 نہ ہو پھر بھی نہیں کھل سکتا، اس کے لیے 5 سوراخ کا ہونا ضروری ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت کی جو کنجی ہے وہ 5 نمازیں ہیں. جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اس چابی کے اندر ایک سوراخ کھل جاتا ہے. پھر جب دوسری نماز ادا کرتا ہے تو چابی کے اندر دوسرا سوراخ کھل جاتا ہے. اسی طرح تیسری نماز ادا کرتا ہے تو تیسرا سوراخ کھل جاتا ہے. اسی طرح وہ چوتھی نماز ادا کرتا ہے تو چوتھا سوراخ کھل جاتا ہے. اور 5ویں نماز ادا کرتا ہے تو 5 سوراخ کھل جاتے ہیں. اب اگر زندگی کے اندر انسان کی 4 نمازیں ہیں، فجر کی نماز نہیں ہے، تو وہ اس چابی کے ذریعے تالا نہیں کھول سکتا. اسی طرح 3 نمازیں ہیں، 2 نہیں ہے، عشاء اور فجر نہیں ہے، تو وہ اس 3 سوراخ والے چابی سے وہ تالا نہیں کھل سکتا. اب سمجھ میں یہ آیا کہ ہمیں نماز جنت کا جو تالا ہے اور دروازہ ہے اس کو کھولنے کے لیے نماز کو ہم مکمل طور پر جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ چابی کھلنے والی یہ چابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور اس تالے کو کھلنے کے لیے وہی چابی ضروری ہے. تو سمجھ میں آیا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر 5 نماز کو جب تک نہ لائے تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور یہ نماز انسان بلوغت سے لے کر کے موت تک انسان کے اوپر ہر وقت ہر حال میں واجب و ضروری ہے. تو انسان ان نمازوں کو پڑھ کر کے اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں دی. اس پر ذرا غور و فکر کریں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے، رات و دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے 5 منٹ نکال کر کے وہ ذرا سوچے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. موت کا وقت صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا یہ آگے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کے لیے آگے اور 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہونے والے. جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے، اور اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مان لو عصر کا وقت ختم ہوا، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی، یہ ذرا بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچے. اور اسی حالت میں ہماری عصر کی نماز رہ گئی اور ہماری موت ہو گئی، ہمیں ہمارے گھر والے رو دھو کر کے دفنا کر کے نماز جنازہ پڑھا کر کے ہمیں دفنا دیا. اب مرحلہ آئے گا فرشتوں کا، وہ ملک الموت اور یہاں پر منکر نکیر آئیں گے اور آ کر کے پوچھیں گے. اس کے سلسلے میں اعمالوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. وہاں فرشتے کہیں گے کہ بھائی ابھی تمہاری جس وقت میں موت ہوئی ہے اس وقت کے نماز کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو بتاؤ ہم اس وقت کس طرح جواب دیں؟ ذرا غور و فکر کرے. تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان سوچے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو فوراً موت ہو جائے، نماز کا وقت ہو، نماز نہ پڑھے اور فرشتے آ کر کے پوچھے تو کس طرح جواب دے گا؟ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، غور و فکر کرے کہ بھائی اگر ہم جائیں تو اس ایسی حالت میں اگر ہماری موت ہو جائے تو کیا ہم اللہ کا سامنا کر سکتے؟ وہ فرشتے جو سوال و جواب کرنے والے ہیں ان سوالوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت ہے. تو ذرا غور و فکر کرے. اس طرح زندگی اگر گزارنا شروع کریں گے تفکر کے ساتھ اور فکر کے ساتھ تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کامیابی آئے گی. ہماری نمازیں کبھی نہیں چھوٹے گی. تو یہ نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی تھوڑی سی پریشانی آتی، جب بھی امتحان اور ایگزام کا مرحلہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مصلی بچھاتے، وضو فرما کر کے نماز ادا کرتے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ جو امتحان ہے، یہ جو پریشانی مصیبت ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہم اس کو برداشت کر سکے. یا اللہ تو ہی رحمان ہے، تو اس کے ذریعے ہماری اس نماز کی برکت سے اس پریشانی کو دور کر دے. یہ طریقہ ہے. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے. تو نماز کے سہارے سے ہم اللہ کو بنا بھی سکتے ہیں اور نماز کو چھوڑ کر کے ہم اللہ سے دور جا سکتے ہیں. تو کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا تعلق اور اس کا تعلق
ٹوٹا ہوا رہے، بلکہ ہر انسان کا دل و دماغ اس پہ رہتا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق بنا رہے۔ تو اس تعلق کو بنانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز کے اندر ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں تو 2 مرتبہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے دعائیں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں کسی بھی حالت میں ہماری نماز نہ چھوٹے، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، 5 وقت تیرے سامنے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جس انسان سے خوش ہوتا ہے اور جس انسان سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور اس انسان کو اپنے سامنے سر ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے اپنے سامنے جھکاتا نہیں ہے، اسے اپنے سامنے سر ٹیکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو انسان سمجھے اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کرے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔